نہیں، دونوں کے انٹرسٹ جگہ جگہ پہ ڈیفرنٹ ہیں، اور وہ انٹرسٹ کی وہ ممالک بات کرتے ہیں اور پھر اپنے جو ہے وہ رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں. آپ سب سے امپورٹنٹ چیز، رشیا انٹرسٹ ان سیریا، رشیا مینٹینس اساد رجیم. رشیا نے سب سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا جب سول وار ہونا شروع ہوئی، جب ایک طرح سے عرب کا اسپرنگ آیا 2011 میں جب سول وار سٹارٹ ہوئی سیریا کے اندر، تب سے لے کر 2024 دسمبر تک جو رشیا ہے اس کی کوشش رہی ہے کہ وہ کسی طرح جو ہے شام کی حکومت، جو بشار الاسد کی حکومت ہے شام میں، اس کو قائم رکھے. اسی وجہ سے جو ویگنر گروپ بھیج دیا، روس نے اپنی فوجیں بھیج دیں تاکہ وہ کسی طرح بچا لے بشار الاسد کی رجیم کو. لیکن رشیا سیریا کی حکومت نہیں بچا سکا. جب اس نے اپنی جنگ شروع کر لی تو وہ بزی ہو گیا اپنی جنگ میں، اور اس چیز کی وجہ سے وہ جب اپنی جنگ میں بزی ہوا تو اپنی جنگ میں بزی ہونے کے بعد جو روس ہے وہ ایک طرح سے نہیں بچا سکا بشار الاسد کو. اس وجہ سے بشار الاسد جو ہے وہ دسمبر 2024 سے ان کی حکومت چلی گئی اور ان کو بھاگنے پہ وہ مجبور ہو گئے. اگلی ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، دا فال آف اساد وڈ ریمین دا لاس آف پرو رشین رجیم. اب مسئلہ یہ ہے کہ رشیا نے ایک بہت امپورٹنٹ ایلائی اپنا لوز کیا ہے، ہار لیا ہے اس جنگ میں. اب دیکھیے روس جو ہے، رشیا جو ہے وہ ایک طرح سے ایک جنگ میں پھنسا ہوا ہے اپنی. رشیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح اپنی اس جنگ کو ختم کرے. رشیا اپنے آپ کو ایک طرح سے پھنسا کے رکھا ہوا ہے اس نے یوکرین وار میں. اس وجہ سے وہ باقی ممالک پہ فوکس نہیں کر پا رہا، خاص طور پہ وہ شام پہ فوکس نہیں کر سکا، جس وجہ سے ودن 2-2.5 سال کے اندر ہی جب سے اس نے اس جنگ کو شروع کیا ہے، وہ جنگ شروع ہونے کے ساتھ ہی جو ہے اس کے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے. اور آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھا کہ جو اس کی حکومت تھی وہ حکومت اس کی انفارچونیٹلی چلی گئی، جس کے بعد سے جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہیں وہ ایک نئی جو ہے وہ ڈائریکشن کی طرف جا چکے ہیں، اور اب معاملات اس کے اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے سیدھے اس کے معاملات پہلے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں. روس کا ملٹری پریزنس بھی ہے، روس کی جو ہے وہ ملٹری پریزنس بھی ہے خطے میں، ریجن میں. رشیا مینٹینز ایئر اینڈ نیول بیسز ان سیریا، ہیمیم ایئر بیس اینڈ ترتوس نیول بیس. دس گیو اٹس لانگ ٹرم ملٹری ریچ ان دا میڈیٹرینین اینڈ دا مڈل ایسٹ. اب روس جو ہے اس کے ایک ملٹری بیس ہے اس کا شام کے اندر، اور ایک اس کا نیول بیس ہے، یعنی اس نے اپنے بیسز بھی آلریڈی شام کے اندر کھولے ہوئے تھے، جس وجہ سے شام کی رجیم اتنے عرصے تک قائم رہی تھی. اور ابھی بھی یہ ڈر ہے کہ اگر سول وارز کوئی ہو گئی سیریا میں تو دوبارہ سے بشار الاسد کی حکومت آ جائے گی، کیونکہ بہت ساری فورسز کوشش میں ہیں کہ کسی طرح بشار الاسد کی حکومت دوبارہ سے آ جائے، پرو ایران اور پرو رشیا حکومت دوبارہ سے آ جائے. ایران بھی یہ چاہتا ہے کہ ایک پرو ایران حکومت جو آ جائے. اگر پرو ایران حکومت جو ہے وہ آ جاتی ہے اس ریجن میں تو وہ پرو ایران حکومت جو ہوگی اس کے لیے بینیفٹ ہی ہوگا کہ اس کا ایلائی دوبارہ سے واپس آ گیا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک طرح سے آپ دیکھیے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں نے بھی وہ بھی اس چیز کے اگینسٹ گئے تھے، وہ اس چیز سے خوش نہیں تھے. تو میرے خیال سے حکومت تو نہیں آئے گی بشار الاسد کی، لیکن ان کی طرح کا کوئی اور پرسن آ سکتا ہے جو کہ رشیا اور ایران کے انٹرسٹ کا خیال رکھے. یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے لیکن پاسبل ہے. جیو پولیٹکس ہے، گلوبل پولیٹکس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے جو ہے وہ اتنے بڑے لیڈرز کو ختم ہوتے ہوئے دیکھا ہے، صدام حسین کا خاتمہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ہم سب لوگوں نے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے معمر قذافی جو ہے ان کو قتل کیا گیا، جو 40 سال تک انہوں نے حکومت کی. اتنے طاقتور لیڈر تھے لیبیا کے، لیکن آخر میں ان کو بھی مار دیا گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، یہ امپورٹنس ہے. لیکن جو رشیا کی ملٹری پریزنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے سیریا کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا چاہتا ہے کہ اس کی ملٹری جو پریزنس ہے وہ اتنی زیادہ ریجن میں رہے کہ وہ ملٹری پریزنس کو اپنا بڑھاتا رہے، معاملات کو بہتر کرتا رہے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو، اور اس کے معاملات اور زیادہ سیٹ ہوں ریجن کے اندر. اگلا ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جو ہے وہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ شام میں اگر اس کا انفلوئنس ہو تو وہ پھر امریکہ کے مڈل ایسٹ میں انفلوئنس کو چیلنج کرے. اب دیکھیے امریکہ مڈل ایسٹ میں ایک بہت پاورفل ملک ہے. امریکہ کے اس ٹائم پورے مڈل ایسٹ میں آپ دیکھیے تقریباً 7 سے 8 ملٹری بیس ہیں. اس وقت ایک حساب کے مطابق تقریباً 40,000 امریکی فوج جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے، جس میں قطر ہے، کویت ہے، بحرین ہے، عراق ہے، یو نیم اٹ، آپ ایک نام بھی لیں. کوئی ایسا گلف ملک امپورٹنٹ انہوں نے نہیں چھوڑا جہاں پہ ان کی فوجیں ہیں. قطر میں امریکہ کا سب سے بڑا ملٹری بیس ہے، ایئر بیس ہے، جس میں 10,000 سے زیادہ فوجی صرف قطر میں ہی ہیں امریکہ کے. تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ اسٹرانگ فوج امریکہ کی ہے تو رشیا اتنا زیادہ چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں، شام میں رشیا نے چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے، اس وجہ سے شام میں رشیا